السلام علیکم۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ راولپنڈی کے علاقے پیرودائی میں غیرت کے نام پر جرگے کے حکم پر قتل کی گئی لڑکی کے پوسٹ مارٹم میں گلا دبا کر قتل کرنے کی تصدیق ہو گئی ہے۔ پولیس نے جرگے کے سربراہ عصمت اللہ سمیت مزید 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ 18 سالہ سدرا کو جرگے کے حکم پر غیرت کے نام پر قتل کرنے کے مقدمے میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ علاقہ مجسٹریٹ قمر عباس تارڑ کی نگرانی میں قبر کشائی اور لاش کے پوسٹ مارٹم کا عمل مکمل کر لیا گیا۔ قبر کشائی کے موقع پر ہسپتال کی میڈیکل ٹیم کی سربراہ ڈاکٹر مصباح نے قیادت کی۔ اس موقع پر پنجاب فورینزک لیبارٹری کی ٹیم بھی موجود تھی۔ پولیس کے مطابق خاتون کے قتل کا حکم جرگے کے سربراہ عصمت اللہ نے دیا تھا، جسے گرفتار کر لیا گیا۔ بھارت نے آپریشن مہادیو کے نام پر جعلی مقابلوں کا منصوبہ شروع کر دیا ہے۔ بھارت کے زیر انتظام جموں و کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ ترین کارروائی میں آج ضلع سری نگر میں 3 کشمیری نوجوانوں کو ایک جعلی مقابلے میں شہید کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فوج، پولیس اور سینٹرل ریزرو پولیس فورس نے ضلع سری نگر کے علاقے وچکام میں مشترکہ سرچ آپریشن کیا۔ مقامی لوگوں نے بھارتی حکام کی جانب سے شہید نوجوانوں کو پہلگام حملے سے جوڑنے کی کوشش کی شدید مذمت کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ نوجوان بے گناہ تھے اور انہیں جعلی مقابلے میں شہید کر کے جھوٹیا طور پر عسکریت پسند قرار دیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ آپریشن مہادیو کے تحت بھارت میں غیر قانونی اور جبری حراست میں رکھے گئے پاکستانیوں کو فیک انکاؤنٹرز میں شہید کر کے انہیں دہشت گرد قرار دیا جائے گا۔ بھارت کے سابق وزیر داخلہ پی چدمبرم نے کہا ہے کہ پہلگام دہشت گردانہ حملے میں پاکستان کے ملوث ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے سیاحتی مقام پہلگام پر فائرنگ کے واقعے میں 26 شہری ہلاک ہو گئے تھے، جس کا الزام بھارت نے بغیر کسی تحقیق کے پاکستان پر عائد کیا تھا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق پارلیمنٹ میں آپریشن سندور پر بحث سے قبل کانگریس کے سینئر رہنما اور سابق وزیر داخلہ پی چدمبرم کے ایک انٹرویو میں دیے گئے بیان نے سیاسی ہلچل مچا دی ہے۔ پی چدمبرم نے دی کوئنٹ کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا کہ پہلگام حملے میں ملکی سطح کے دہشت گرد بھی ملوث ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ حکومت کے پاس کیا ثبوت ہے کہ حملہ آور پاکستان سے آئے تھے۔ انہوں نے حکومت پر یہ الزام بھی لگایا کہ وہ آپریشن سندور کے دوران ہونے والے نقصانات کو چھپا رہی ہے۔ پاکستان آج اقوام متحدہ کی ایک اعلیٰ سطح کی کانفرنس میں فرانس اور سعودی عرب کے ساتھ شرکت کرے گا، جس کا مقصد فلسطین کے مسئلے کے پرامن اور 2 ریاستی حل کے نفاذ کو یقینی بنانا ہے۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب عالمی سطح پر غزہ جنگ کے خاتمے کے لیے نئی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق کانفرنس سے قبل عرب نیوز سے بات کرتے ہوئے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی دہائیوں سے بالکل واضح ہے کہ فلسطین کے مسئلے کا واحد حل 2 ریاستی حل ہے۔ انہوں نے فرانس اور سعودی عرب کی اس پہل کو قابل ستائش قرار دیا اور امید ظاہر کی کہ یہ کانفرنس ٹھوس نتائج لائے گی۔ یہ 3 روزہ کانفرنس جو اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر نیو یارک میں ہو رہی ہے، فرانس اور سعودی عرب کی مشترکہ صدارت میں منعقد کی جا رہی ہے اور اس میں 123 ممالک اور بین الاقوامی تنظیمیں شرکت کر رہی ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ریاستوں کے درمیان تنازعات کے پرامن حل کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے ایک قرارداد منظور کی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق پاکستان کی طرف سے پیش کردہ اور متفقہ طور پر منظور کی گئی قرارداد میں اس بات کا اعادہ کیا گیا ہے کہ تمام ریاستیں اپنے بین الاقوامی تنازعات کو پرامن طریقے سے بات چیت، سفارتی ذرائع اور تعاون کے ذریعے اس طرح حل کریں کہ بین الاقوامی امن و سلامتی اور انصاف کو کوئی خطرہ نہ ہو۔
قرارداد میں سیکرٹری جنرل پر زور دیا گیا کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ اقوام متحدہ ثالثی اور سفارتکاری کی کوششوں کو جاری رکھے۔ قرارداد کی متفقہ منظوری سے تنازعات کو پرامن طریقے سے حل کرنے اور بین الاقوامی قانون کو برقرار رکھنے کے عالمی عزم کی عکاسی ہوتی ہے۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم نے پیر کے روز کہا کہ کمبوڈیا اور تھائی لینڈ نے فوری اور غیر مشروط جنگ بندی پر رضامندی ظاہر کی ہے، جو مقامی وقت کے مطابق آدھی رات سے نافذ العمل ہوگی۔ یہ فیصلہ دونوں ممالک کی متنازع سرحد پر کئی دنوں سے جاری جھڑپوں کے بعد سامنے آیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ملائیشیا ان امن مذاکرات کا ثالث تھا، جس کے مطابق کمبوڈیا اور تھائی لینڈ کے علاقائی کمانڈرز کی میٹنگ منگل 29 جولائی کو ہوگی۔ کمبوڈیا کے وزیر اعظم ہن مانیت اور تھائی لینڈ کے قائم مقام وزیر اعظم چھیا چھائی نے وزیر اعظم کی سرکاری رہائش گاہ پترا جایا میں ملاقات کی۔ پیر کے روز غزہ میں متعدد مقامات پر اسرائیلی حملوں میں کم از کم 36 فلسطینی ہلاک ہو گئے۔ ناصر ہسپتال کے مطابق مرنے والوں میں ایک نوزائیدہ بچہ بھی شامل ہے، جس کی پیدائش ایک پیچیدہ سرجری میں ہوئی تھی، جب اس کی ماں جو 7 ماہ کی حاملہ تھی ایک حملے میں ہلاک ہو گئی تھی۔ اسرائیل نے اتوار کو اعلان کیا کہ فوج غزہ شہر دیر البلح اور موسی میں روزانہ 10 گھنٹے کے لیے آپریشن روکے گی تاکہ غزہ میں فلسطینیوں کے لیے امداد کے بہاؤ کو بہتر بنایا جا سکے۔ یہاں بھوک کی وجہ سے تشویش بڑھ گئی ہے اور امداد کی ترسیل کے لیے محفوظ راستے مختص کیے جائیں۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ وہ نئے انسانی اقدامات کے ساتھ ساتھ فوجی کارروائیاں بھی جاری رکھے گا۔ یمن کے حوثیوں نے اسرائیل سے ڈیل کرنے والے بحری جہازوں کو نشانہ بنانے کا اعلان کیا ہے۔ یمنی حوثی اکثریتی جماعت انصار اللہ نے کہا کہ اسرائیلی بندرگاہوں کے ساتھ ڈیل کرنے والی کسی بھی کمپنی کے جہازوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق یمن کے حوثی باغیوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ ان تمام بحری جہازوں کو نشانہ بنائیں گے جو ایسی کمپنیوں کی ملکیت ہوں جو اسرائیلی بندرگاہوں کے ساتھ کاروبار کرتی ہیں، خواہ ان جہازوں کا تعلق کسی بھی ملک سے ہو۔ انہوں نے مزید کہا کہ یمنی مسلح افواج تمام ممالک سے اپیل کرتی ہیں کہ اگر وہ اس کشیدگی سے بچنا چاہتے ہیں تو اسرائیل پر دباؤ ڈالیں کہ وہ غزہ پر جارحیت بند کرے اور محاصرہ ختم کرے۔ کرکٹ۔ ویسٹ انڈیز کے خلاف T20 سیریز کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کا دوسرا دستہ میامی لارڈ ہل پہنچ گیا ہے۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 3 T20 میچز پر مشتمل سیریز 31 جولائی سے لارڈ ہل میں شروع ہوگی۔ سیریز کے لیے قومی اسکواڈ 2 گروپس کی صورت میں براستہ دبئی، امریکہ پہنچ گیا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر دیکھ سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں اور سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ جب آپ اس بلیٹن کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبائیں گے تو آپ کو آئندہ بھی ہماری ویڈیوز ملتی رہیں گی اور آپ کا اور ہمارا رابطہ مستحکم ہو جائے گا۔ بہت شکریہ۔ خالد حمید کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔